کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا، جس کا دل ہے اللہ راضی ہو جائے اور مدینے والا راضی ہو جائے. خدا کی رضا چاہتے، خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے. ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا، محبوب آپ راضی ہو جائیں گے. یہ سورہ دعا ہے نا. ہمارے بزرگ بہت سارے بیٹھے ہیں جو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں. اعتکاف میں ہمارے ایک بزرگ تھے، 15 سپارہ کو لکھنے آنے استاد جی ذرا ترجمہ کرے، بڑا دل خوش ہوا کہ آج بھی ایسے بندے ہیں جو خالی تلاوت نہیں کرتے بلکہ کنز الایمان کے ساتھ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں. اس آیت کا ترجمہ پڑھے، کسی مکتبہ فکر کا آپ ترجمہ اٹھا لیں، کسی زبان میں اٹھا لیں. اللہ فرما رہا ہے محبوب سوف یعطیک، یہ مضارع ہے اور مضارع پر سوف داخل ہے، یہ علامت مضارع میں سے ہے، نامیر ہے. فرمایا ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا. محبوب آپ راضی ہو جائیں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی، آخری لمحے ہیں، اسی پہ بات ختم کر دوں گا. محبوب کی محبت کی داستان اتنی خوشبودار ہوتی ہے، کوئی بات کھلتا ہے، دل کرتا ہے یہ بات چلتا رہے اور زندگی ہماری اسی میں تمام ہو جائے. جب یہ آیت نازل ہوئی میرے عزیزوں، صحابہ فرماتے ہیں، مفسرین نے فرمایا تفسیر کے اندر، نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اور قربان جاؤ اگر نبی پاک کی ادا میں کسی غلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں. ہمارے استاد محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد صاحب قادری محدث پاکستان، آپ جب بھی حدیث کا درس دیتے تھے نا تو جس حدیث میں نبی پاک کا یہ ذکر آتا تھا نبی پاک مسکرائے تو آپ مسکراتے تھے. اور جو ہے ایک ہم ہے نا کہ نبی پاک کی ادائیں اور سنتیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم میلاد کرنے والوں کو بھی خبر نہیں ہے نبی پاک کی سنت کیا ہے، نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے. اور ایک ہمارے بزرگ ہیں، جب لفظ آئے سرکار مسکرائے، محدث اعظم پاکستان مسکرا جاتے، اور جب لفظ آتا فبکا رسول اللہ، سرکار روئے، آنکھوں سے آنسو نکلے، محدث اعظم پاکستان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے. شاگرد فرماتے حضرت استاد صاحب روتے کیا ہیں؟ فرمایا اگر یہ لفظ پڑھوں تو مجھے نبی پاک کا چہرہ سامنے نظر آتا ہے، سرکار روئے تو میں نہ رواں. فرمایا پھر سبب پورا ہی نہیں ہوتا ہے. مزہ ہی تب آتا ہے جب غلام اپنے آقا کی اداؤں کے اندر ایسا گم ہو جائے کہ چہرہ اس کا ہو، ادائیں ساری مصطفیٰ کی نظر آئیں. فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی کریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. میرے عزیزوں، بزرگوں، جوان ساتھیوں، عزیز بچوں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، جو بھی امتی کلمہ پڑھنے والا ہے، اس آیت کو اور اس کے شان نزول کو ذہن میں رکھنا. سرکار روئے، صحابہ نے پوچھا سرکار کیوں روتے ہیں؟ میرے کریم نے فرمایا میرے رب بڑی کرم نوازی فرمائی، بڑی لجپالی فرمائی. کہا کیا؟ رب نے فرمایا محبوب اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے. سرکار پھر فرمایا پتہ ہے میں کب راضی ہوں گا؟ جو نہیں بول رہے وہ بھی سبحان اللہ. پتہ ہے میں کب راضی ہوں گا؟ اللہ فرمایا اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہوں گے. سرکار آپ کب راضی ہوں گے؟ فرمایا جب تک ایک بھی کلمہ پڑھنے والا میرا امتی جہنم سے نکل کر جنت میں نہیں چلا جاتا تب تک مدینے والا راضی نہیں ہوگا. میرے عزیزوں، یہ رب کا اپنے حبیب پہ انعام ہے، مہربانی ہے، میلاد والے آقا پر رب کی یہ محبتوں، عطاؤں اور الفتوں کا ایک سلسلہ ہے. محبوب ہمارے بغیر جنت نہ جائیں اور میری آپ کی ساری زندگی محبوب کی سنتوں کو چھوڑ کر گزر جائے. توجہ ہے، ساری زندگی نماز کے سجدے ہی نصیب نہ ہوں. کوئی ایک دن بھی ایسا نہ ہو کہ جس میں پوری 5 نمازیں ہم پڑھیں، نبی پاک پہ درود و سلام کی تسبیح پڑھیں،
قرآن کا ایک صفحہ یا چند آیات کی تلاوت کریں، حقوق اللہ یا حقوق العباد کا خیال کریں، میرے عزیزوں نبی پاک نے ہمیں ہر مقام پہ یاد رکھا ہے۔ محبت اور عشق کا تقاضا یہ ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ فرمایا زندگی کی ہر لمحے میں، جوانی ہے تب بھی مصطفیٰ کے دین کے ساتھ نظر آئے، بڑھاپا ہو تب بھی مصطفیٰ کے دین کے ساتھ نظر آئے، پھر تو قبر میں جائے گا، تجھے بتانا نہیں پڑے گا فرشتوں میں کون ہوں، میلاد والے آقا خود فرمائیں گے فرشتوں ہٹ جاؤ ہمارا غلام آ رہا ہے۔ اللہ ہمیں سرکار کے میلاد کی صحیح معنوں میں خوشیاں عطا فرمائے، اور میلاد منانا ہے نمازیں چھوڑ کر نہیں، نمازوں کی پابندی کر کے، سمجھ رہے ہیں؟ لائٹیں لگانی ہے لیکن چوری کی بجلی سے نہیں، اپنے میٹر سے۔ سبحان اللہ فرمائے، باتیں سمجھنے والی، باتیں ساری عمل والی۔ لائٹیں لگانی ہے ثبوت کے لیے ہم حاضر ہیں، لیکن لائٹ لگانے کے لیے چوری کی بجلی نہیں، اپنے گھر کے میٹر سے لائٹ لگانی ہے۔ گلیاں سجانی ہے لیکن سجانے کے لیے راستے بند۔ میلاد کے جلوس میں جانا ہے لیکن جلوس میں جا کر وہاں نگاہوں کو بے ہودگی میں ملوث نہیں کرنا۔ جب دل مصطفیٰ کو دیا ہے تو نگاہیں بھی مصطفیٰ کو ہی دینی ہے، نگاہوں کا خیال کرنا ہے، تاکہ میلاد کے جلوس میں چلتے ہوئے کسی جوان کی بد نگاہی کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے میلاد والے ایسے ہوتے ہیں، بلکہ نگاہوں پہ شرم و حیا ہو، زبانوں پہ درود و سلام کا نغمہ ہو، اور سرکار کے غلام اس انداز میں نبی پاک کا میلاد منائے، نمازوں کا اہتمام کریں، لنگر غربا مساکین میں تقسیم کریں، جس کا حق بنتا ہے اس کو حق دے کر سرکار بھی راضی ہو جائے اور خدا بھی راضی ہو جائے۔ اور ان نعروں کے ساتھ میلاد اس مرتبہ منانا ہے، ہر گلی، ہر محلہ، ہر محفل، ہر مسجد، ہر چوک اور بازار کے اندر تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، یہ نعرہ مدینے والے کا ہے، یہ نعرہ مدینے والے کا ہے، بس اتنا کافی ہے، میرا یا کسی اور کا نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اللہ ہم سب کو میلاد کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ میلاد کے مقاصد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔